اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر تکلیف پہنچی تھی، اور جب تکلیف پہنچی تو وہ تھے، بڑا غم تو تھا سب کو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ ایک طمانینت نازل کر دی گئی تھی، مسلمانوں کو اونگ آنے لگ پڑی. جیسے نیند آ جاتی نا بندے کو، کہ بندہ تکلیف میں بھی ہے لیکن نیند آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ایک سکون مل جاتا ہے، دماغ کو ایک سکون مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتا، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی. ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھی طمانینت؟ نعاسن، نعاسن. ٹھیک ہے نا. ایک اونگ تھی. یخشا طائفۃ منکم. ٹھیک ہے نا. یخشا، ٹھیک ہے نا، جو کیا ہو گئی تھی، چھا گئی تھی تم میں سے ایک گروہ کے اوپر. طائفۃ منکم، ایک اونگ تھی جو چھا گئی تھی تم پر. قد اہم، قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت. وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت. وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے. قد اہمتہم انفسہم، ہم متہم انفسہم یظنون باللہ، اللہ کے بارے میں کچھ ایسے گمان کر رہے تھے غیر الحق کے، جو کہ کیا تھے، یعنی ٹھیک نہیں تھے، یعنی ظن الجاہلیت، جہالت کے خیال تھے. اس میں سے کہ اللہ کے بارے میں یہ فکر ہونے لگ پڑی تھی نا کہ جی کیا ہوا، کہ جی ہم جو ہے کیوں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، جو ہے نا یقولون. ٹھیک ہے نا. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یعنی جو جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ خود باہر نکل کر اپنی قتلوں تک، بارازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جاتے. دیکھو بعض دفعہ انسان گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہاں پہ جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ مارا جاتا ہے. تو اگر تم گھروں کے اندر بھی ہوتے، تمہارا جو قتل لکھا ہوا تھا، مرنا لکھا ہوا ہے، تو اگر تم گھروں کے اندر چھپ کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. ٹھیک ہے نا. تو اپنی قتل گاہوں تک تم لوگ کیا ہو جاتے، خود بخود پہنچ جاتے. ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ کیا ہے یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھے اس میں سے. اب یہ کون لوگ تھے؟ ظن الجاہلیت، اور یہ جو تھا نا اس میں سے. اچھا، تو یہ اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ جی وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب اس لیے ہوا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اللہ اسے کیا کرے؟ آزمائے. یبتلی، ابتلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. کہ اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے نا اس میں سے پایا جا رہا ہے، اس کو کیا کر دیا جائے؟ اس کا میل کچیل کیا کر دیا جائے؟ دور کر دیا جائے. یمحصا، کہ اللہ میل کچیل کو کیا کر دے؟ دور کر دے. معافی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے. اچھا ذرا اب یہ دیکھو کہ یہ ہوا کیا تھا. ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ احد کے اندر جب شکست ہو گئی اس میں سے، تو منافقین نے تو کھلم کھلا وہ کرنا شروع کر دی تھی نا، باتیں کرنا شروع کر دی تھیں. اور اس میں سے وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اگر دیکھو یہ اگر ہماری کیا ہوتے، ہم گھروں کے اندر ہی وہاں پہ رہتے نا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہمیں وہ کرنا چاہیے، جنگ احد کے لیے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، مدینہ سے نہیں نکلنا چاہیے. تو ہم جو تھے نا، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ مسلمانوں کے دل کے اندر بھی کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ خیال تو آ جاتا تھا. تو اصل میں تو یہ منافقین جو تھے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. اور وہ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی تقدیر کے آگے کوئی چیز نہیں چل سکتی. اللہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان یہ بول رہا ہوتا ہے
لیکن اندر سے کیا کر رہا ہوتا ہے وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے. تقدیر کا لکھا ہوا ہے جی، تقدیر کا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، یہ شکایت کے ہمیں بھی کوئی اختیار ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ بھی منافقین کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے مرنے کا جو ہے اس میں سے. لیکن اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو مرے مرے ہیں نا، مدینہ میں رہتے نا تو کیا ہو جانا تھا، بچ جانا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم گھروں کے اندر بھی بیٹھے ہوتے نا تب بھی تم نے کیا کرنا تھا، اپنی قتل گاہوں تک جہاں پہ تم نے مرنا ہے تم وہاں تک پہنچو گے، خود بخود پہنچو گے. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہوتا ہے. انسان کی موت جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، انسان خود بخود اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تم نے وہاں پہ پہنچ جانا تھا. یہ اس میں سے. اور اللہ نے یہ کیوں کیا تھا؟ اچھا اب یہ پھر آزمائش کیوں آئی مسلمانوں کے اوپر؟ ظاہری بات ہے آزمانا تھا نا، آزمانا تھا. پتہ چلے مسلمانوں کا کہ کون کتنے پختہ دل ہیں، کتنے پختہ ہیں، ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، آزماتے ضرور ہیں انسان کو. جب دعویٰ کیا ہے، محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو پھر محبت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے دعویٰ کیا جی، سارے جو تھے لیلا جو تھی نا وہ مجنو کے لیے کچھ بھجوایا کرتی تھی روزانہ. تو کئی ایک کیا تھے وہ لوگ جو ہے نا وہ مجنو بن کے راستے میں بیٹھ جاتے، مجنو بن کے راستے میں بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں کہ ہم مجنو ہیں، ہم مجنو ہیں، ہم مجنو ہیں. تو وہ جو ہے نا اس کی جو چیز ہوتی تھی کھانے پینے کی تو وہ کھا لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ لیلا کو جب پتا چلا تو لیلا نے ایک پیالہ اور ایک چھری بھیجی اور کہا کہ مجنو سے جا کے کہنا، کہ مجنو سے جا کے کہنا کہ وہ کیا کرے، اپنا خون اس پیالے کے اندر دے، خون جو ہے اس پیالے کے اندر دے دے. تو اب جب وہ گئی جو خدمت کرنے والا تھا جب گیا تو اس نے ان جتنے مجنو جو بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہا کہ جی آج لیلا نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو مجنو نہیں ہیں، ہم تو مجنو نہیں ہیں. دوسرے سے کہا، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا. ٹھیک ہے، تو وہ جو مجنو تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں میں مجنو وہ. ٹھیک ہے نا، اس کا نام کیس تھا، مجنو کا نام کیا تھا، کیس نام تھا اس کا، مجنو کا نام. یہ سردار کا بیٹا تھا کیس. مجنو جو ہے یہ سردار کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا وہ ہو گیا تھا کہ لیلا کی اس میں سے ایک دفعہ اس نے جو ہے نا اس کے باپ نے اس کو خانہ کعبہ میں پکڑ کے اس کو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چل خانہ کعبہ کی اس کو پکڑ کے جو ہے نا دعا کر اور توبہ کر لیلا کی محبت سے. تو اس نے دعا کیا کی، وہ شعر ہیں، اشعار اس نے پڑھے ہیں وہ بڑے کمال کے اس عربی کے اندر جو ہیں. اس نے وہ کر کے وہ کیا، اس نے جو ہے نا خانہ کعبہ کے جو وہ تھا کپڑا پکڑا اور اس نے کہا کہ اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے میں کیا نہیں کرتا ہوں، توبہ نہیں کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اور تو جو اس پہ کیا کرے، تو باقیوں کی تو محبت کیا کر دے، کم کر دے، اور لیلا کی محبت کو تو اور بڑھا دے. اور جو اس پہ آمین کہے نا تو اس کا بھی کیا کر دے، بھلا کر دے. تو ایسا وہ تھا، اتنا وہ تھا. لیکن وہ کچھ اور لوگ ہوتے تھے کہتے ہیں کہ جی جو ہے اس میں سے تو لیلا کی جب آئی ہے لیلا اس کے پاس جو ہے ملنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ تو کون؟ اس نے کہا کہ لیلا. اس نے کہا جا چلی جا، چلی جا یہاں سے، کہ تیری تیری محبت نے مجھ کو تجھ سے بھی کیا کر دیا ہے، مستغنی کر دیا ہے. تیری محبت نے مجھ کو تجھ سے بھی مستغنی کر دیا ہے، تو چلی جا واپس جو ہے. یہ اس میں سے اتنا کیا تھا، خیال کی طاقت جو ہوتی ہے نا، یہ جو خیال ہوتا ہے، خیال جو ہوتا ہے یہ اتنی ایسی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر سے کہ اس میں سے کہ تو چلی جائے اس میں سے. تو کسی نے کہا کہ مجنو کیا ہے، یہ تو پاگل ہے، اس سے کو مجنو کہتے ہیں، پاگل ہے. کہ لیلا تو کیا تھی، لیلا تو کالی تھی، خوبصورت بھی نہیں تھی بالکل. تو اس نے کہا کہ جی اس میں سے، اس نے کہا کہ تم مجنو کی آنکھ سے دیکھو اس کو. ٹھیک ہے نا، مجنو کی آنکھ سے دیکھو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس میں سے کچھ کہانیاں بھی ہیں اس کے اندر، لیکن کچھ باتیں کیا ہیں ریئل بھی ہیں. میں نے اسے بتایا یہ کیس تھا اور اس میں سے کچھ کہانیاں بھی لوگوں نے وہ بنا لی ہیں اس کے اندر، لیلا مجنو کی جو ہیں اس میں سے. تو انہوں نے بھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا مثنوی کے اندر بھی بڑا اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا، بڑا بہترین طریقے سے بیان کیا ہوا ہے. مثنوی شریف کے اندر بھی جو ہے تو وہ جو ہے اس میں سے. تو یہ اس کی ایسی ایک وہ تھی.
تو اس میں سے لیکن وہ انہوں نے وہ کیا، یہ جو تھی نا ان کی جو محبتیں ہوتی تھی نا وہ بڑی پاک صاف قسم کی وہ ہوتی تھی، یہ آج کل والی وہ نہیں ہوتی تھی، یہ آج کل والی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اسی لیے لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ اس سے گزرے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر جو جاتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور پھر ایک وہ ہوتی تھی، تو جو اس کیفیت سے گزرا ہوا ہوتا ہے نا، پھر اس کو کیا ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں جو ترقی کرتا ہے نا، وہ پھر بہت اعلیٰ ترقی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ دیکھو میں جس اس کے اندر جو تھا کس راستے میں تھا جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، اس لیے آپ بہت سے بزرگوں کے دیکھیں گے تو ان کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں، اس میں سے پیچھے کیا ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عشق مجازی کا کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، عشق مجازی کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنا مقصود ہوتا ہے، اس کو جذب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں بعض دفعہ، تو وہ کبھی اس طریقے سے کیا کرتے ہیں ان کو تکلیف، تو تکلیف کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، کبھی یہ تکلیف ہوتی ہے نا انسان کے چوٹ لگتی ہے، تو کبھی آزمائش میں ڈال کے کبھی اس طرح کی اس میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف کیا کر لیتے ہیں بندے کو کھینچ لیتے ہیں، تو زندگی کا رخ کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور یہ اسی لیے جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں سے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے کبھی جو ہے، تو وہ اس لیے اس کو بہت زیادہ بھی عوام کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ چیزیں ہیں کہ بزرگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ واقعی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں زندگی کے اندر جو ہے، کبھی اس طرح کے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ، اور خاص طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں 180 ڈگری کا شفٹ لے رہی ہوتی ہیں، 180 ڈگری کا شفٹ لے رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک کہانی ضرور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ، اور یہ اللہ کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں اگر بندے کو اگر گناہوں سے بچایا بھی ہوا ہو، اور کیا کر لیں اپنی طرف کھینچ لیں اگر تو اس پہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے، ورنہ انسان کو جو ہے نا، ہے نا، تو اس لیے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا ہے، وَلِيَبْتَلِيَ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا ہے، تو بعض دنیا کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، دنیا کی اس طریقے سے جو چیزیں آتی ہیں یہ اس طرح کے غیر اختیاری طور پہ آتی ہیں، اچھا لیکن اختیاری طور پہ انسان وہ نہ کرے، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اختیاری طور پہ بندہ اسے حرکتیں نہ کرے، غیر اختیاری طور پہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوتی ہے اس میں جو ہے نا، یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی بندے کو، جو اس راستے سے گزرا ہی نہیں ہے نا، تو اس کو وہ نہیں ہو سکتی ہے، جو اس راستے سے گزرتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے، اور اللہ کی جو محبت جو کہتے ہیں نا، جو اللہ کی محبت جو روئے روئے کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نا انسان کے اندر، وہ پھر اس کو وہ سمجھ آتی ہے کہ جی کیا صورت حال تھی، کہ پہلے میں کیسے وہ تھا، اب میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کو صاف کریں، واللہ علیم ذات صدور، ٹھیک ہے نا، اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، ان الذین تولون منکم، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ٹھیک ہے نا، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ٹھیک ہے نا، التقا ملنا ہے، الجمعان دونوں لشکروں کا جس دن کیا ہوا اس میں سے، ان نمستزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ٹھیک ہے نا، تو ان کے وہ کیا تھے اس میں سے، تو در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ٹھیک ہے نا، ہاں تو جو ان کو جو انہوں نے اس میں سے اعمال کے نتیجے کے اندر ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ جمان سے مراد تسنیہ کا صیغہ ہے، الجمان، ٹھیک ہے نا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، جمع لشکر، دو لشکر جو ہے نا، یہ جمان ہے، دو لشکر ہیں، لکھا ایسے گیا ہے اس کو قرآن کی اس میں سے، تو ان نمستزلهم الشیطان، ان کو کیا کر دیا شیطان نے، کیا کر دیا تھا ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، استزلا، کہ شیطان نے اس میں ببعض ما کسبوا ان کے اعمال کی بدولت، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، یقینا اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ کچھ جو تھی ان میں سے وہ ہو گئے تھے فکر کے اندر سے.